احد اللہ الصمد، یہ اس کا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جیل میں تھا تو نیک آدمی جیل میں جاتے، یوسف علیہ السلام بھی تو گئے تھے، سب پیغمبر تھے، ان کا کیا قصور تھا، نیکی کے کام میں گئے تھے نا۔ بہرحال تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ترجمہ پڑھو، میں جیل میں ہوں، میرے پاس ٹائم ہے، ترجمہ۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی، یہ تاج کمپنی میں نے اس کے بار بار ترجمے چھاپے ہیں، اور تاج کمپنی نے 5 ترجمے اکٹھے بھی چھاپے ہیں۔ لیکن یہ غور کرنے والی بات ہے، جتنا آپ زیادہ غور کریں گے پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی یہ ساری چیزیں۔ تو اس میں ایک لفظ اس نے استعمال کیا، نیا دھارا، سورہ اخلاص کے ترجمے میں، کہ اللہ کون ہے؟ جو نیا دھارا ہے، نرا دھارا۔ اب اس زبان میں جب انہوں نے ترجمہ کیا، وہ ہندوستان اور پاکستان ایک تھا، اور بڑے بڑے عجیب و غریب تھے، یہ لفظ انڈین اب تو ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا، ایک ہندو حضرت شاہ صاحب کے ساتھ جیل میں تھا، پھر یہ باتیں سنائیں گے کبھی آپ کو۔ تو میں نے کہا، یعنی عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے، میں نے اس ہندو سے پوچھا یہ نیا دھارا کا کیا چیز ہے؟ تو وہ اچھلا، خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا جی آپ نے کہاں پڑھا؟ انہوں نے کہا جی میں ترجمے میں دیکھ رہا ہوں، شاہ عبد القادر ولد شاہ ولی اللہ، یہ اس تحریک کا ذکر بھی کبھی کریں گے۔ شاہ ولی اللہ کے 4 بیٹے تھے، 2 کی سب سے زیادہ خدمات قرآن میں ہیں، 2 کی سب سے زیادہ خدمات احادیث میں۔ بہرحال تو اچھلا، کودا، خوشی کا اظہار کیا، پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا نیا دھارا کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اسی کے محتاج ہو۔ اب ہمارے والوں کو تو سمجھ ہی نہیں آتا ترجمہ نیا دھارا کا، فتویٰ لگا دیتے۔ اب مثال کے طور پر یہ ضروری چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو فائدہ ہو جائے۔ یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کا معنی ہے نہ گمراہوں کا راستہ، یا فتوے لگا دیے رہے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے جی گمراہ، فلاں نے لکھا ہے جی یہ غلط ہے، یہ ہے۔ اب کون سمجھائے کہ گمراہ فارسی کا لفظ ہے، گم الگ ہے، راہ الگ ہے۔ اصل جو مسئلہ ہے، یعنی جو راستے سے بھٹک گیا، جو راستے سے بھول گیا۔ اب انہوں نے اس ایک گمراہ کا معنی یہ ہے کہ جناب والا جو صحیح راستے پر چلے نہ، چل نہ سکے، یا نہ چل سکتا ہو، نہ چلا ہو۔ اب دیکھو ترجمہ تو صحیح کیا ہے، اب سمجھنے کی ضرورت ہے نا، کہ گم الگ ہے، راہ الگ ہے۔ جب جن کو گم راہ الگ پڑھنا نہیں آتا وہ ترجمہ سمجھیں گے کیا؟ تو اب یہاں استاد کی ضرورت پڑے گی۔ آپ ان چیزوں پر غور کیجئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے بادل دیا، پھر میں نے دیکھا کہ میرے بندے بھوکے مر رہے ہیں، میں نے من و سلوہ دیا۔ من و سلوہ کیا ہے جی؟ میں نے یوں سمجھو تسلے بٹیروں کے پکے ہوئے دے دیے، کھیر دے دی، میٹھی چیز۔ بعض نے لکھا ہے کہ وہ درختوں کے ساتھ وہ چیڑ نما چیز ہوتی تھی، وہ بھی اس سے نکال کے کھاتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں پھر میں نے ان کو کہا کہ ہجرت کرو، تو یہ ہجرت کے دوران ہی پھنس گئے، تو میں نے پھر ان کے لیے دریا کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ ڈنڈا ماریں، انہوں نے بڑے ایک پتھر پر اپنا ڈنڈا آسا مارا تو 12 راستے بن گئے، تو یہ دیواروں کی طرح پانی کھڑا ہو گیا، پھر وہ جو راستہ بن گیا اس میں سے یہ لوگ نکل گئے۔ پیچھے سے وہ آ رہی تھی فرعون کی فوج، اللہ نے حکم دیا، وہ پانی مل گیا، وہ برباد ہو گئے۔
اور اب یہی دیکھو نا کہ اللہ اللہ ہے، پہلے ان کو جانے دیا وہ نکل گئے، دوسروں کو نہیں جانے دیا وہ برباد ہو گئے۔ پھر آپ یہ مصر کی یہ جو ممیاں ہیں، اب ٹائم نہیں ہوتا سارا، یہ جو مصر کی ممیاں ہیں اس پر بھی کبھی آپ غور کیا کریں۔ اس دور میں ممی کے ساتھ باقاعدہ اس کا شجرہ نسب لکھ کر بھی دفن کیا جاتا۔ اور پھر جب یہ فرعون بادشاہ جو تھا یہ آیا، اب انہوں نے تحقیق کی ہے ایک ہی جگہ پر ہے، آپ ذرا غور کیجئے، اللہ اللہ ہی ہے نا، ان کو نکال دیا، اس کو فارغ کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ جب مر گیا تو آج تک سائنس تحقیق کر رہا ہے یہ اپنی موت آپ مرا یا پانی کی موت سے مرا، پانی ملا تھا نا، تو اب انہوں نے مان لیا کہ یہ پانی کی موت سے مرا ہے۔ اب اس کے ناخون بھی ویسے ہیں، چہرہ بھی ویسے ہے۔ اب اللہ کا معاملہ ہے نا، تو اس نے چاہے جیسے رکھے، عذاب میں تو ہے، عذاب میں تو ہے، لیکن بظاہر شکل و صورت نظر آ رہی ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں یہ تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا ہوں، اللہ میں ہوں، تو اگر اللہ میرے سوا کوئی اور ہے، اللہ فرما رہے ہیں یہ تو گیا مر، اگر میرے سوا کوئی اور ہے تو وہ اللہ آ کر اس کو اٹھا دے۔ یہ بھی تو ایک چیلنج ہے، اور یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ یہود و نصارہ دیکھتے رہے، یہ پڑا ہے، تم کہتے تھے یہ ہے وہ ہے، اب کر کے دکھاؤ۔ تو اللہ کا قانون حیات والا موت والا اللہ کے پاس ہے، اللہ جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے موت دے۔ میں نے دو واقعات اس لیے بیان کیے ہیں کہ ایک کو اللہ نے پہاڑی علاقے میں 62 دن زندہ رکھا، زندہ رہا، کوئی مار نہیں سکا، اور ایک اب تک فرعون مرا ہوا پڑا ہے، نظر آ رہا ہے، اسے کوئی جلا نہیں سکا۔ تو یہ ساری قدرتیں اللہ کے پاس ہیں۔ یہ جی آیت نمبر ہماری آج چلی ہے جی تقریباً 211، باقی پھر چلیں گے۔ اللہ آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر و حیات باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔